ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا پہلا باب 1 سے 17 آیات تک۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زرع تامار سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے ارام پیدا ہوا اور ارام سے امی ناداب پیدا ہوا اور امی ناداب سے نخشون پیدا ہوا، نخشون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئس رحاب سے پیدا ہوا اور بوئس سے عبید راؤت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی رہ چکی تھی اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا اور رہبام سے ابیہ پیدا ہوا اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا اور آسا سے یوشافاط پیدا ہوا اور یوشافاط سے یورام پیدا ہوا اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا، عزیہ سے یوتام پیدا ہوا اور یوتام سے آہز پیدا ہوا اور آہز سے حزقیہ پیدا ہوا اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا اور منسے سے آمون پیدا ہوا اور آمون سے یوشیہ پیدا ہوا، یوشیہ سے یکنیہ اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے اور جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیہ سے شائلتییل پیدا ہوا، شائلتییل سے زروبابل پیدا ہوا اور زروبابل سے ابیہود پیدا ہوا اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا اور الیاکیم سے آسور پیدا ہوا اور آسور سے صدوق پیدا ہوا اور صدوق سے ایہم پیدا ہوا اور ایہم سے الیہود پیدا ہوا اور الیہود سے الی آزار پیدا ہوا، الی آزار سے متان پیدا ہوا اور متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ بس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہیں اور داؤد سے جلاوطن ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں اور جلاوطن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، نئے عہد نامے کو سرسری طور پر پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا آغاز شجرہ نسب جیسی خوش چیز سے کیوں ہوتا ہے۔ شاید کوئی شخص یہ نتیجہ بھی نکالے کہ ناموں کی اس فہرست سے کوئی اہم بات اخذ نہیں کی جا سکتی اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے شروع کرے جہاں کچھ عمل اور حرکت کا بیان ہے، لیکن یہ نسب نامہ بے حد ضروری ہے۔ یہ بات کے سارے واقعات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ ثابت نہ کیا جا سکے کہ یسوع داؤد کا آئینی جان نشینی ہے اور شاہی نسل سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بات ثابت کرنا ناممکن ہو جائے گی کہ وہ بنی اسرائیل کا شاہی مسیح موعود ہے۔ چنانچہ متی وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ یہ نسب نامہ ثابت کرتا ہے کہ آئینی جان نشین ہونے کے باعث یسوع بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ لوکا کی انجیل میں درج نسب نامہ ثابت کرتا ہے کہ اپنی ماں مریم کی معرفت یسوع نسلی اعتبار سے ابن داؤد ہے۔ متی نسب نامے کے بیان میں شاہی نسل کی پیروی کرتا ہے جو داؤد سے اس کے بیٹے سلیمان سے چلی جو داؤد کے بعد بادشاہ ہوا، جبکہ لوکا نسب نامے میں اس نسل کی پیروی کرتا ہے جو داؤد سے اس کے دوسرے بیٹے ناتن سے چلی۔ متی کا نسب نامہ یوسف پر ختم ہوتا ہے جس کا یسوع متبنہ بیٹا تھا، جبکہ لوکا میں درج نسب نامہ غالباً مریم کے اجداد کا پتہ دیتا ہے اور یسوع اس کا حقیقی بیٹا تھا۔ کوئی 1000 سال پیشتر خدا نے داؤد کے ساتھ غیر مشروط وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تیری بادشاہی تا ابد قائم رہے گی اور تیری نسل ہمیشہ تک حکمران رہے گی۔ اب مسیح میں وہ وعدہ پورا ہوا جو یوسف کے وسیلے سے تخت کا آئینی وارث اور مریم کے وسیلے سے داؤد کی حقیقی نسل ہے۔
چونکہ وہ اب تک زندہ ہے اس لیے اس کی سلطنت تا ابد قائم ہے اور وہ داؤد کے عظیم تر فرزند کی حیثیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکومت کرتا رہے گا۔ یسوع کی ذات میں اسرائیل کے تخت کے لیے دونوں دعوے یعنی آئینی اور نسلی وراثت یکجا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وہ اب بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس لیے اور کوئی دعوے دار ہو نہیں سکتا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔